بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ، جس میں بلہ جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا، پی ٹی آئی سے واپس لے لیا گیا، اس کو چیلنج کیا 185 کے تحت۔ بیرسٹر گوہر پہنچے ہیں وہاں پر سپریم کورٹ میں، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے۔ ابھی تک جو خبریں ہیں، ڈائری پہ نمبر بھی لگ گیا اور وہ رجسٹرار سے یہ کر رہے ہیں درخواست کہ اس کو جلد آج یا کل اس کو لگا دیا جائے، اس کو سنا جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اگر بلہ نہیں ملتا پی ٹی آئی کو اور وہ 9 جنوری تک اس کو پینڈنگ رکھتے ہیں، تو باقی جو دوسرا پروسیس ہے الیکشن کمیشن کا وہ چلتا رہے گا، اور پھر اگر 9 جنوری کو فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے کسی وجہ سے، تو بہت کم ٹائم ہوگا پھر سپریم کورٹ میں جانے کا اور تب اس کا فیصلہ آئے، کیونکہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیس اگلے 1-2 دنوں میں اس کے بعد۔ تو آج ہی سپریم کورٹ میں بیرسٹر گوہر نے یہ پٹیشن دائر کی ہے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور یہ استدعا کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ بلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان رہنے دیا جائے، تاکہ اس کا اگر ایک انتخابی نشان نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو مخصوص نشستیں ہیں، وہ تقریباً 60-70 کے نزدیک بنتی ہیں مخصوص نشستیں، وہ پی ٹی آئی ان سے محروم ہو جائے گی۔ تو اتنا بڑا جو ایک ایج ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو ملے گا، تو حکومت بنانے کی جو ریس ہوگی اس میں پی ٹی آئی پھر شاید اس طریقے سے حصہ نہ لے سکے، اس طریقے سے مقابلہ نہ کر سکے، تو اس لیے پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ دوسری جانب آج تاحیات نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ رہی، ان کے لارجر بینچ نے وہ اس کی سماعت جاری رکھی، مختلف چیزیں ہوئیں، لیکن ایک چیز بڑی آج حیران کن جو اس وقت انفولڈ ہو رہی ہے، 2 ہائی کورٹس ہیں، ایک پشاور ہائی کورٹ اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس کے اندر سے جو فیصلے آ رہے ہیں، وہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے معاملات کو ٹیک اپ کیا، وہ اس کی بالکل اپوزٹ ہیں۔ مثلاً سپریم کورٹ جو ہے وہ جو نااہلی ہے لیجسلیٹر کی، ممبران کی، اس کو کم کرنے کی بات کر رہی ہے۔ تاحیات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شاید ایک ٹرم کے لیے ہے، اور آج جو بھی وہاں پر گفتگو ہوئی، ججز کے جو سوال تھے اتاولے نظر آ رہے تھے جج، میں آپ کو بتاؤں بالکل، یعنی ان کے اندر سے یہ آوازیں نکل رہی تھیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، تاحیات نااہلی کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کی گئی ہے پارلیمان میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے ایشو پر بھی عدالت کو لا کے اس مقام پر کھڑا کیا، اور بالکل انہوں نے جو چیز ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہونی چاہیے تھی، اس کو انہوں نے سمپل لیجسلیشن سے کروا دیا۔ اور اب بھی جو ایک سزا جو کہ غلط ہوگی اور اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، سب کی یہ رائے ہے، لیکن جو انداز اپنایا قاضی صاحب نے، جو طریقہ اپنایا قاضی صاحب نے، جس میں وہ جو آئینی ترمیم ہے اس کی بجائے وہ ایک عام لیجسلیچر سے یا سپریم کورٹ کی ایک تشریح سے اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور بیسیکلی یہی وجہ اختلاف ہے کہ اب فرق کوئی بھی نہیں ہوا، ماضی میں بھی اپنی خواہشات کے مطابق قوانین کو موڑ دیا جاتا تھا، اور اب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کیا کیا؟ انہوں نے جو نیب کے جو سزا یافتہ تھے، ان کی جو پنشمنٹ تھی، اس کو 10 سال سے سنگل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کو 5 سال کر دیا تھا، لیکن آج جو ڈویژن بینچ ہے، جسٹس محسن اختر کیانی اور سمن رفت صاحبہ، انہوں نے اس کو پھر دوبارہ 10 سال کر دیا ہے، اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا جا رہا ہے، جس کا میسج دیا جا رہا ہے کہ جی ممبران ان کے بارے میں بڑا نرم رویہ ہونا چاہیے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ میسج دیا ہے کہ جو مجرم ہے، جس نے جرم کیا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اس کے ساتھ نرمی رعایت نہیں برتی جا سکتی۔ اور نیب کے چیئرمین کی اس پٹیشن کو انہوں نے آج اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، پارٹ آف دیٹ، اور جو اس کو ختم کر دیا جو سنگل بینچ نے جو 5 سال کی تھی سزا کی مدت، اور ساتھ میں اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ اب اس پہ مین پٹیشن پر بات ہوگی، لیکن اس دوران جو سزا یافتہ جو ہوگا نیب کا، وہ 10 سال کے لیے نااہل ہوگا۔
اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان طاہر جو ان کی تھی جو درخواست جو تھی زرتاج گل کی، اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ جو صوبے کی پولیس ہے آپ کو کیسے گرفتار کرتی ہے، اور میں جانوں اور آئی جی جانے. یعنی اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ کہا تھا کہ جب عدالت سے سزا ضمانت کسی کی ہو جاتی ہے تو پھر پولیس کا کوئی کام نہیں کہ وہ ان کو گرفتار کرے کسی اور مقدمے میں، جس پر سردار طارق مسعود صاحب نے یہاں پہ وہ فیصلہ کالعدم وہ اس کو سسپینڈ کیا اور عجیب و غریب قسم کے ریمارکس دیے، جس کی بنیاد پر کے پی میں تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو دوبارہ ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی. تو آج پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بڑا اسٹرانگ ورڈر انہوں نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں، اور جو مکالمہ ہوا ان کا زرتاج گل سے کہ آئی جی جو ہے نا میں جانوں اور پھر عدالت جانے، اور آپ کو ہمارے کے پی کے صوبے کی پولیس کسی اور پرچے میں نہیں پکڑے گی. تو بڑا ایک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ کے بیچ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے اپروچ میں. ہائی کورٹس جو ہیں پشاور ہائی کورٹ عدالتی کارروائی میں جو رخنا ڈالا جائے اور جو لوپ ہولز استعمال کر کے عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑایا جائے، پشاور ہائی کورٹ نے بڑا سخت نوٹس لیا اس کا. اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سزا یافتگان ہیں، جو مجرم ہیں، ان کی جو پولیٹکس میں شرکت ہے اس کے حوالے سے بڑا سخت رویہ اختیار کیا. جبکہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جب بات آتی ہے نواز شریف کی، جب بات آتی ہے یہ بڑے بڑے چوروں کی جو نااہل ہو چکے ہیں ان کی سزا کم کرنے کے لیے ساتھ اپنے ججز کو لے کے بیٹھے ہیں. لائیو وہ چل رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ختم ہو جائے، اور کہتے ہیں کنفیوژن ختم ہو جائے. اور اس سے پہلے کل جب جو آر اوز نے ڈی آر اوز نے کیا پنجاب میں، جو پولیس نے کیا، اس پر کل جو ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو رویہ تھا، جو ان کے ریمارکس تھے، جس طریقے سے انہوں نے کیس کو ٹیک اپ کیا، وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. تو جو بائسز ہیں قاضی صاحب کے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اینٹائی پی ٹی آئی ہے. آج بھی ماضی کی حکومت تھی، کوئی چھوٹا سا بھی کسی محکمے میں ایک کیس تھا امپلائمنٹ کا، تو اس میں وہ جو ایک وزارت کا کام تھا اس کو وہ اس طریقے سے بیان کر رہے تھے کہ یہ کس کی حکومت تھی، یہ ماضی کی حکومت میں ہوا، تو اس کا مطلب ہے ماضی کی حکومت آئین سے بالا تر ہو کے بات کر رہی تھی، آئین سے بالا تر ہو کر کام کر رہی تھی. تو کوئی چھوڑتے نہیں ہیں وہ موقع جس میں وہ تحریک انصاف کو ہٹ نہ کریں، جس میں وہ عمران خان پر طنز نہ کریں، جس پر وہ ان صحافیوں پر طنز نہ کریں جن کو آپ پرو عمران خان سمجھتے ہیں، ان وکیلوں کے ساتھ سوالات کر کے، چاہے وہ لطیف کھوسا ہوں، اعتزاز احسن صاحب ہوں، وہ جو ان کے اندر کا جو ایک غصہ ہے یا جو نفرت ہے اس پر وہ قابو نہیں پا سکتے اور وہ بالکل اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں سپریم کورٹ میں ایک مطلب حامد میر صاحب کا ٹویٹ مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں لائیو ٹرانسمیشن دیکھتا ہوں تو مجھے بھی، میں لائیو ٹرانسمیشن اس لیے نہیں دیکھتا کہ مجھے جو بہت بڑے بڑے لوگ بڑے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، کیونکہ قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ میں میڈیا بالکل نہیں دیکھتا، تو اس پر حامد میر صاحب نے جواب دیا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں لائیو ٹرانسمیشن نہ دکھائیں خدا کے لیے، اس لیے کہ آپ اس طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. آپ کا جو اندر ہے، آپ کے جو ذہن ہیں، آپ کے جو وچار ہیں، آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کے جو ریمارکس ہیں، انہوں نے جو قوم کو بتایا ہے اس سے بہت بڑے بڑے لوگوں کا قد اتنا ہو گیا ہے. تو اگر یہ لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ، میری تو استدعا ہے کہ اس کو بند کر دیں، اس لیے کہ یہ اتنے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں سارے کے سارے کہ مطلب بندہ، میں ابھی کچھ کہوں گا تو پھر وہ توہین ہو جائے گی. تو پلیز یہ بس ڈھکا چھپا ہی رہے جو کچھ ہے، ہمیں نہ دکھائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کی سوچ کیا ہے، اور بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.